ایک واقعہ سنا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ مجھے آج بھی وہ بندہ زندہ ہے اور اس کو میں کبھی کبھار دیکھتا ہوں تو میرے اندر سے ہائے نکل جاتی، ہائے نکل جاتی۔ اور یہاں پانی پت کے ایک سادات گھرانہ رہتا ہے، پانی پت کے رہنے والے ہیں، سادات گھرانہ ہے، اور ان کے ایک بھائی میرے استاد بھی تھے۔ کس کلاس کے؟ 5ویں کے، 5ویں کے، ماشاءاللہ زندہ ہیں۔ ان کے ایک بھائی تھے، مجذوب تھے، بڑی پہنچے ہوئے ہستی تھے، عجیب ان کی کرامات تھی، انوکھی کرامات، مجذوب تھے۔ یہ شہر کے بڑے رئیس تھے، ان کی عقیدت میں ان کے پاس جانا شروع ہو گئے اور پھر ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھنے لگے۔ کبھی یہ چیز بنوا دی، کبھی یہ خدمت کر دی، کبھی یہ جھاڑو دے دیا، حالانکہ خود رئیس تھے۔ ان کی وجہ سے وہ لوگ ان کے پاس جانا شروع ہو گئے۔ وہ خلوت نشین تھے، زیادہ ملتے جلتے نہیں تھے، تو لوگ جانا شروع ہو گئے۔ اب استاد میں کلاس میں جتنے استاد کے پاس طالب علم ہوں گے تو جتنے طالب علم بڑھتے جائیں گے تو توجہ تو بڑھتی جائے گی۔ 2 ہوں گے تو 2 پہ، 20 ہوں گے تو 20 پہ توجہ ہوگی، 40 ہوں گے تو 40 پہ توجہ ہوگی۔ اب یہ کہنے لگے کہ حضرت نے مجھ پہ توجہ ختم کر دی ہے، میری وجہ سے حضرت کی شہرت ہوئی ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ آپ پہ توجہ ختم نہیں ہے، آپ کی وجہ سے اگر یہ آئے ہیں تو ان کو بھی حق ہے توجہ، دعا دی جائے۔ اس بندے میں ایک چیز پیدا ہو گئی کہ میں نے حضرت کی خدمت کی ہے، اور دیکھیں میں پرانا ہوں، میں نے اتنی خدمت کی ہے، میں نے اتنی قربانی دی ہے۔ یہ چیز اس میں آ گئی، میری فلاں خدمات، میری فلاں خدمات، میں ابتدائی لوگوں میں سے ہوں، میری فلاں قربانیاں، یہ چیز آ گئی۔ اور یہ خدمت کرنے والے میں اگر یہ چیز آ جائے بہت نقصان کی بات ہے، بہت زیادہ۔ اور جتنا نقصان اس کو ہوتا ہے نا، اتنا ہوتا ہے۔ میں ایک پڑھ رہا تھا، فرمایا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، ایک اللہ والے گزرے، ان کا ایک لفظ ہے میں بیان کرتا ہوں۔ فرمایا خدمت والے کو جتنا اس کیفیت سے نقصان ہوتا ہے اتنا رنڈی کو بھی نقصان نہیں ہوتا۔ کیوں؟ پھر آگے وضاحت فرمائی، فرمایا رنڈی کو احساس ہوتا ہے گناہ کا، اس کو احساس گناہ نہیں ہوتا، بلکہ احساس ہوتا ہے کہ میں تو پرانا ہوں اور میری یہ خدمتیں ہیں، اور مجھے پیچھے کر دیا، اس کو آگے کر دیا، یا میرا استقبال، یا مجھے شابش، یا جو بھی، جتنا اس کو نقصان ہوتا ہے اتنا رنڈی کو بھی نہیں ہوتا۔ بس یہی حال اس کے ساتھ ہوا۔ حضرت کے بارے میں اس نے باتیں کہنا شروع کر دی، کبھی حضرت کو بھی کہہ دیتا تھا، خاموش ہو جاتے تھے۔ مجذوب درویش تھے، چپ رہتے تھے، ہفتوں خاموش رہتے تھے، ہفتوں۔ میں نے تھوڑا سا ان کا قرب پایا، ہفتوں خاموش رہتے تھے۔ قاری محمد شریف ان کا نام تھا رحمت اللہ علیہ، بڑے عالم تھے، قاری تھے، لیکن مجذوب تھے۔ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا، اور پیچھے ہٹ کے پیر و مرشد کی برائیاں بیان کرنے لگا۔
यानी दो लफ्ज मैंने सुने। एक दफा मैं उठ के चुप करके चला गया। कहने लगा गरीब थे, मैं गोश्त पकवा के ले जाता था और लोगों को कहते हैं मैं मजजूब हूं, गोश्त की बोटियां खा जाते थे और मैं उनका शोरबा बचा हुआ खाता था। मुझसे पहले इनको पूछता ही कौन था? मेरी आंखों के सामने आज भी वो नक्शा है। बाबा जी फौत हो गए, वो अभी तक जिंदा है। तिलकल अय्यामु नुताबिलुहा बैनन नास। ऐसा झटका लगा, रिस्क, दौलत, जिंदगी इफ्यून पे लग गया। अब भी रोजाना आधा से 1 तोला रोज खाता है। सहमी चली गई, इज्जत चली गई। मुझे उस दिन एक सब्जी वाला था, फौत हो गया। उस सब्जी वाले ने उसको सब्जी बना के दी हुई थी घर की, और आटा का दिया हुआ था। चुपके से आटा उसके घर और सब्जी। आज भी उस शख्स के घर में गुर्बत की इंतहा है। गुर्बत की इंतहा है आज भी। और सिर्फ यहां तक मामला नहीं हुआ, मामला एक और हुआ। उसके सगे भाई ने मुझे बताया, अब भी वो एक ही घर में इकट्ठे रहते हैं। सगे भाई ने मुझे बताया, सगे भाई ने कहने लगा एक रंडी से उसकी शनासाई हो गई, फिर उसके यहाँ आना जाना हो गया। सख्त बारिश थी, बारिश हुई, उसका कोठा टपका, छत लीक हुई। ये मिट्टी राख कहीं से ढूंढ के ले आया और उसकी छत में सख्त बारिश में भीगता हुआ उसकी छत को ठीक कर रहा था। और दिन रात उसी के पास रहता है, उसी के पास रहता था, और अब भी वही सिलसिला है। बस सिर्फ खिदमत का रुख पलटा। एक हदीस सुनाता हूं, ना खाएं तेरा खाना मगर मुत्तकी लोग। यह हदीस का मफहूम है, ना खाएं तेरा खाना मगर मुत्तकी लोग। अब उसका खाना, उसकी खिदमत। जो पहले एक दुर्वेश, अल्लाह वाले, साहिब निस्बत, आले रसूल, आले बतूल, हसनी हुसैनी, हस्बी नस्बी सैयद और सच्चा साहिबुल अकीदा दुर्वेश, उसकी खिदमत में जो वक्त या जान माल या खिदमत लगती थी, अब वो दिन रात सब कुछ रंडी के लिए लग रहा है। और अल्लाह दिखा रहा है कि तूने कदरदानी खो दी तो ठीक है, आ फिर तुझे हम यहाँ से इस तरफ लेके तुझे खिदमत करा के दिखाएंगे। हमारे दोस्तों की बेकदरी फिर उसका अंजाम यही होता है, उसका अंजाम यही। आज भी उस शख्स को मिलता हूं मैं, तो मेरे अंदर हाय निकलती है। गुर्बत की आखिर में उस दौर में उसके हाथ में हीरे की अंगूठियां, करंडी और बोसकी से नीचे वो पहनता नहीं था। उसके घर में बड़े बड़े कमिश्नर, बड़े बड़े ऑफिसर, रईस, मिलों के मालिक, उमूमी दावत होती थी, उमूमी दावत होती थी। और उसके बावर्ची अपने रखे हुए थे। फकीर की आंख आ गई।
تو ہم نے تو اپنی خدمتوں کا صلہ اللہ سے ہی لینا ہے، اور ہر وقت اپنے جذبے، اپنی نیت پہ نظر رکھنی ہے، نظر رکھنی ہے، نظر رکھنی ہے، اور اپنے آپ کو ہر سانس، ہر پل، ہر لمحہ سنبھالتے رہنا۔ بس میں بھی محتاج ہوں کہ اپنے جذبے اور اپنی خدمت میں ہر لمحہ، ہر سانس، ہر پل اپنے آپ کو سنبھالتے رہنا۔ اور جو سنبھالتا رہے گا، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ اس کی غلطیوں سے بھی درگزر فرمائے گا، اور اللہ اس سے خدمت لے بھی لے گا۔ اللہ غلطیوں سے بھی درگزر فرمائے گا، اللہ اس سے خدمت بھی لے لے گا۔ ہر پل سنبھالتے رہیں اپنے آپ، میں بھی سنبھالتا رہوں، آپ بھی سنبھالتے رہیں، ہر لمحہ، ہر لحظہ۔ وعبقری حسان